بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کی کرنٹ افیئر سٹوری یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہے بہت سارے معاملات سیٹل ہو گئے ہیں۔ نواز شریف کا بیانیہ چینج ہو چکا ہے اور اب وہ کسی بھی جو ان کا نیا بیانیہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہوگا کہ ہم گرتی ہوئی معیشت کو اٹھائیں گے، ہم عوام کے مسائل حل کریں گے۔ جو پہلے وہ نشاندہی کر رہے تھے کہ اس نظام کی تباہی کے ذمہ دار جن کو وہ ٹھہرا رہے تھے، اس میں 5 سابق چیف جسٹس ہیں اور 2 سابق جو ہے وہ جرنیل ہیں۔ اب ایسی ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے کہ اب ان کا یہ سارا بیانیہ جو ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا بیانیہ یہ ہوگا کہ ان کو جب تک سزا نہیں دی جاتی اس ملک کا نظام صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب بیانیہ تبدیل ہو گیا۔ اب بیانیہ نیا جو اس وقت نون لیگ کا تیار کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ گرتی ہوئی معیشت کو کیسے سنبھالا جائے گا، عوام کے جو مسائل ہیں اس کو کیسے حل کیا جائے گا، عوام کی خوشحالی کے خوشکن نعروں پہ مشتمل نیا بیانیہ لانچ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے پاسبل ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص کو اس کی حفاظتی ضمانت کیسے پاسبل ہے، یہ ناممکن ہے۔ جبکہ نون لیگ کے جو اس وقت سرکردہ رہنما ہیں ان کے مطابق وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے تمام معاملات ڈیل ہو چکے ہیں اور وہ آئیں گے، ان کو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ مینار پاکستان لایا جائے گا 21 اکتوبر کو، اور جلسے کے بعد وہ دوسرے دن یعنی 22 اکتوبر کو وہ خود پیش ہوں گے عدالتوں کے سامنے۔ یہ اگر اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ پاکستانی تاریخ کا ایک اور نیا انوکھا کام ہوگا۔ ویسے یہاں انوکھے کام ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہاں یہ عرصہ گزشتہ کئی اشروں سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ ہمیں وہ کام دیکھنے کو ملتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں ہر گھنٹے بعد ایک ایسی نئی نیوز آتی ہے جس کا آپ کا دماغ دل گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ ایسے ممکن ہے، لیکن یہاں ہو رہا ہے۔ یہاں پہ کچھ کہنا گمان ہے کیونکہ یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس ملک کے اندر نہ کوئی انصاف کے معاملات ہیں، نہ کوئی مساوات کے معاملات ہیں، نہ کوئی، یہ اتنا فرسودہ نظام یہاں اس وقت جس نظام میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، اس میں غریب کو تو شکنجہ تیار ہے لیکن امیروں کا نہیں ہے۔ دوسرا، عمران خان نے واضح طور پہ جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ عمران خان نے واضح طور پہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ نہ وہ کسی دوسرے ملک جائیں گے، ان کو آفرز آ رہی ہیں اور ان کو قائل کیا جا رہا ہے کہ آپ کسی بیرون ملک چلے جائیں اور آپ کی پارٹی کو اجازت دی جائے گی الیکشن لڑنے کی۔ لیکن عمران خان کیونکہ ضدی انسان ہے اور وہ بضد ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سزا بھی یہیں بھگتوں گا اور میں نے کسی اور ملک میں نہیں جانا ہے، میرا اوڑھنا بچھونا پاکستان میں ہے۔ ناظرین، بہت اب قریب ہو چکا ہے کہ عمران خان کا معاملہ کلوز ہونے والا ہے۔ یہ 9 اکتوبر کو عمران خان کو سزا سنا دی جائے گی سائفر میں، اور عمران خان نااہل ہو جائے گا اور اس کو کم از کم 3 یا 4 سال کی قید کی سزا ہوگی۔ اب آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر سائفر کیس میں عمران خان کو سزا ہوئی تو پھر اس حمام میں سارے ننگے ہیں، پھر سزا اسی کی بیس پہ سابقہ تمام وزرائے اعظم اور سابقہ تمام صدر مملکت کو بھی ہوگی، کیونکہ انہوں نے بھی جو ہے وہ بہت سارے قومی راز افشاں کیے، ٹھیک ہے، خصوصی طور پہ سکھوں کی لسٹیں دی گئیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ عمران خان کے جو وکلاء ہیں وہ تیار ہیں، وہ تیاری کر رہے ہیں کہ وہ اب ان تمام پرانے مردہ جو کیسز ہیں ان کو وہ اٹھائیں گے اور سزا ہوئی تو پھر سب کو ہوگی۔ ہمارا یہ جو انصاف کا دورہ معیار ہے اور یہ انصاف جو ہے وہ صحیح ترازو جو لگایا گیا اس کے مطابق نہیں ہو پا رہا ہے، تو ان عدلیہ کے فیصلوں کو کون مانے گا؟ ماضی کے تمام فیصلے نون لیگ نے نہیں مانے، اب جو فیصلے ہو رہے ہیں
وہ تحریک انصاف نہیں مانے گی، تو آخر یہ کام جا کے کہاں روکے گا؟ جب انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، وہ ریاست کے اندر ہمیشہ افراتفری رہتی ہے، ہمیشہ وہاں عدم تحفظ رہتا ہے. وہاں پہ جو معاشی صورتحال ہے وہ، کیونکہ معیشت کا تو ان تمام معاملات انصاف کے ساتھ جوڑ ہے. انصاف نہیں ہے تو پھر سماجی انصاف بھی نہیں ہے اور معاشی انصاف بھی نہیں ہے. یہ تمام جتنے بھی بنیادی برائیاں ہیں وہ اس وقت پوری طریقے سے سرایت کر چکی ہیں اور تمام ڈپارٹمنٹ کے اندر استحصال ہو رہا ہے. اب یہ نظام بدلے گا تو سب کچھ ہوگا. یہ نظام اگر نہ بدلا، ایسی اس کو جگاڑ کے ساتھ چلایا گیا، تو آنے والے دنوں میں مزید بحرانوں کا سامنا ہوگا. ورلڈ بینک نے اعلان کر دیا ہے کہ دنیا کا پاکستان پہلا ملک بن گیا ہے جس نے سب سے زیادہ قرض لیا ہے. اور آئی ایم ایف کی جو نئی شرائط آ رہی ہیں اس میں ایک نئی شرط آئی ایم ایف آئندہ رکھ رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. اگر آنے والی حکومت نے یا موجودہ کیئر ٹیکر حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو سمجھ لیں کہ آپ مکمل طور پہ آپ کا کنٹرول جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہو گیا ہے اب بھی، لیکن اب اتنا نہیں ہے جتنا پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد ہوگا. اس پہ بھی کام ہو رہا ہے انٹرنیشنل سطح پہ، پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. ناظرین، کرکٹ ورلڈ کپ کا میلہ جو ہے وہ سجنے کو تیار ہے. پاکستانی ٹیم گو کے وارم اپ میچ ہار چکی ہے، لیکن پاکستانی ٹیم کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ بڑی بڑی ٹیموں کو اس بڑے ٹورنامنٹ میں ٹف ٹائم دے گی. اور یہ قوی امکان ہے کہ ہماری ٹیم اگر فیلڈنگ اچھی کر لی تو بالنگ لینتھ پہ رہی، اور بیٹسمین پہلے جو ہمارے دو ہیں خصوصی طور پہ فخر زمان اور امام الحق، ان کی فارم اگر واپس آ گئی تو مڈل آرڈر میں ہمارے پاس بابر اعظم ہے اور شفیق ہے، اس کے بعد چاچا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اچھا خاصا جو ہے وہ سکور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اگر پہلے بیٹنگ کی تب بھی اور اگر چیز کیا تب بھی. میں کہ ورلڈ کپ کے انتہائی کانٹے دار مقابلے ہوں گے. خصوصی طور پہ ہمارا جو مقابلہ 14 تاریخ کو انڈیا کے ساتھ ہونا ہے وہ انڈیا کے اندر ہونا ہے، پھر اس میں تماشائیوں کا کھچا کھچ اسٹیڈیم بھرا ہوگا. تو ایک نئی تاریخ رقم ہوگی اگر پاکستان جیتتا ہے. تو ویسے اتنے بڑے ہائی پریشر میچز میں پاکستان کی ہار کا تناسب جو ہے وہ زیادہ ہے. بہت شکریہ. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے.